دیکھیں آپ آج بل لے کے آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ بل او بھائی شیعوں سے زیادہ اسوائے اصحاب مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو مثال دے تو میں آپ کے سامنے یا رابعہ فلاور آ کے پڑھ رہا ہوں، مجھے بتائیں میں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں سارے، آپ اکیلے کو دیکھ رہے ہیں، آپ صدات و مومنین بتائیں میں مومن ہوں یا منافق ہوں؟ میرے ماتھے پہ تو نہیں لکھا نا کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں۔ میرا پتہ کیسے چلے گا؟ جب میں علی پڑھوں گا۔ ہائے ہائے، تو اب مجھے تو نہیں پتا نا سامنے کون بیٹھے ہیں، ہائے ہائے، ان کا پتہ تب چلے گا جب وہ علی سنیں گے۔ میں پڑھوں گا تو میرا پتہ چلے گا، جب تم سنو گے تو تمہارا پتہ چلے گا۔ یہی تو اصحاب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کُنّا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب۔ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے تھے، جو خوشی سے کھل جاتا وہ مومن ہے، جو مرجھا جاتا۔ آپ سلامت رہے۔ تو اصحاب مصطفیٰ نے جو عمل کیا وہی تو شیعہ کر رہے ہیں۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ یا آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ جس نے یہ سبحان اللہ کی تسبیح کر دی اس نے مجھے خرید لیا، ہائے ہائے ہائے۔ تو آپ دیکھیں نا، تو آپ نے قرآن کی روح سے دیکھنا ہے نا، تو پھر مومن کون ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آگے میرے امام کا فرمانے ذیشان کتابوں کا شوق ختم ہو گیا، اب کتاب پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فیس بک پہ اتنے بیزی ہیں، ٹک ٹاک پتہ نہیں کیا کیا بنا، 1 منٹ ادھر 20 منٹ ادھر، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ ان کا دین ہی ہمارا سارا یہی فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور یہ سارا کچھ بن گیا، یہی ہمارا دین ہے، یہیں سے سیکھتے ہیں، یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے نکل کے کتابوں کی طرف بھی آئے، ہائے ہائے۔ سرکار فرماتے ہیں ذکرونا ذکر اللہ، جس نے ہمارا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اور ذکر اللہ العبادہ، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ تو ذکر اللہ خود کون ہے؟ آل محمد۔ چلے جس کا عقیدہ وہی بولے، باقی نہ بھی بولے تو خیر ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کون ہے؟ روایت نہیں، ہائے ہائے، روایت والا کام ہی نہیں کرتا مرتضیٰ۔ مشکل باتیں سننی ہو تو حافظ صاحب کو بلا لو، آسان سننی ہو تو مرتضیٰ کو بلا لو، ہائے ہائے۔ میں روایت کا سہارا نہیں، قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، ہائے 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 ہائے، روایت کا سہارا نہیں، قرآن ہے، میری طرف دیکھو، جس نے بھی ہمارے ذکر سے ہائے ہائے منہ موڑا فإن له معیشتا ضنکا، ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے۔ یار سورہ تاہا میرے مشورے سے تو آئی نہیں ہے کہ بھی میں نے نعرے لگوانے رابعہ فلاور میں آ کے، ہائے ہائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے میرے ذکر سے موڑا۔ اچھا 2-4 بندوں کی سمجھ آتی ہے، ہائے ہائے۔ چلو جسے سمجھ آئی ہے اسے میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ میرے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشتا ضنکا، ہم اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب وہ میدان حشر میں آئے گا اندھا ہو کر آئے گا۔ تو ذکر کون ہے؟ جس نے 14 سے منہ موڑ لیا، ہائے ہائے ہائے۔ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے جس نے 14 سے منہ موڑا ہم اس کا رزق ہی تنگ کر دیتے۔ جملے پہ غور فرمانا، روایت نہیں، قرآن کی آیت میں نے سنائی ہے کہ جس نے بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑا اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس میرے مولا علی خود فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے
ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے اسے رزق دینے علی خود آتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، کوئی تو ہوگا۔ اوے اللہ جب بھی رزق دے گا ہاتھوں سے دے گا، اور ید اللہ ہی میرا مولا۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے۔ اور قرآن کی سارے مل کے بولو حیدری۔ اب سارے مل کے میرے ساتھ، میں اس لیے قرآن کی آیات کا سہارا اس لیے لیتا ہوں تاکہ شیعہ سنے، سنی سنے، جو بھی سنے، ایک دفعہ گھر میں جا کے قرآن کھول کے دیکھیں گے تو صحیح نا۔ اور قرآن کرنے ہی ہدایت آیا ہے۔ کوئی تو ہوگا نا، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو اقرار ولایت علی کر کے قرآن کھولتا ہے قرآن اپنے مفاہیم ظاہر کر دیتا ہے، اور جب کوئی منکر ولایت علی قرآن کھولتا ہے قرآن اپنے مفاہیم کو چھپا لیتا ہے اور قرآن حلق میں اٹک جاتا ہے۔ بس یہ اس بات کو آپ نے سمجھ کے رہا تو پھر بات آگے بڑھائیں۔ جس نے ذکر سے منہ موڑا، چل میں ایک واقعہ تھوڑا سا سناتا ہوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں اور پھر بات کو مزید آگے بڑھائیں۔ شاہ جی اس جملے پہ غور کرنا، جس نے ذکر سے منہ موڑا اس کا رزق تنگ اور معیشت زنکم۔ معیشت سمجھتے نا، آج کل معیشت کا بڑا شور مچا ہوا ہے۔ یہ معیشت معاشیات سے ہی ہے نا یار، قرآن سے ہی ہر علم نکلا ہے، اور قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبَسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جس کا ذکر مجھ میں نہ ہو۔ یا قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہر شے کا علم مجھ سے لو، یا علی نے کہا سلونی سلونی۔ کیوں نہ کہتے، مصطفیٰ نے یہی تو فرمایا تھا القرآن مالی ہے۔ مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی ہم سب کا آقا علی علی ہم سب کا 10 منٹ میں مولا۔ علی علی نعرہ حیدری۔ علی۔ بس وہ آپ کو پتا ہے ماتمی انجمنیں سب نے عزاداری بھی کرنی، وقت کافی ہو گیا، صرف 10 منٹ میں سمیٹتے ہیں اور مولا کی غربت مجھے حکم جو دیا گیا وہ پڑھتے ہیں۔ کہ جو بغیر شک کے، اس جملے پہ بولیے گا، جو بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لے، امام فرماتے ہیں وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آتے ہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک ماشکی تھا، میرے مولا علی کا ایک ماشکی تھا۔ ماشکی سمجھتے ہیں نا، پانی پلانے والا۔ میں نے لکھنؤ میں جملہ کہا، وہاں پہ امام بارگاہ آصف الدولہ میں، آپ کو پتہ دنیا کا سب سے بڑا امام بارگاہ ہے، تو مرزا اطہر صاحب نے وصیت کی تھی کہ میرا چہلم مرتضی مہدی پڑھے گا، تو میں ان کا چہلم پڑھنے وہاں گیا، میں نے یہ جملہ کہا تو بس تا حد نظر مخلوق خدائی بیٹھی تھی، مولا کے چاہنے والے۔ وہاں پہ بلال کاظمی نے اٹھ کے مجھے 15-20 منٹ صرف اسی جملے پہ واہ واہ سبحان اللہ۔ غزن فرتوسی صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کتنی دیر کھڑے ہو کے غزن فرتوسی مجھے داد دیتا رہا۔ میں نے کہا میرے مولا علی کا ماسکی تھا، اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے۔ اوئے ہوئے علی ساقی کوثر ہے، وہ کیا ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی۔ آپ سلامت رہے۔ اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ بس سمیٹنے لگو میں تو 5 منٹ میں، کہ جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہوگا۔ آئے آئے بظاہر بس جلدی کر رہا ہوں، بظاہر میرے مولا علی نے نا بھائی جان سادات و مومنین اس دنیا سے پردہ کیا بظاہر۔ اچھا پورے رابعہ فلاور میں بھائی جان شاہ جی جعفری صاحب ندیم میں سارے اپنے جانے پہچانے چہرے آپ بیٹھے ہیں، کسی بندے نے آپ کے علاوہ واہ واہ سبحان اللہ کی نہیں۔ اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی 13 رجب کو آئے اور 21 رمضان کو چلے گئے تو اگلے سال کے لیے ایڈوانس یا علی مدد مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بحق علی
علی کون ہے؟ ماننا پڑے گا ابھی آدم نہ تھا میرا مولا علی۔ کیا بات ہے، بظاہر آپ کی زندگی ہو مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے، بظاہر بس آخری جملہ فضائل کا، بظاہر میرے مولا علی نے دنیا سے پردہ کیا، فلاں فلاں کی حکومت آئی۔ اس ممبر سے ریکارڈ ہے، میں نے کبھی دوسروں کا نام ہی نہیں لیا، ہائے ہائے، نام اچھا ہو تو لینا، کیا بات ہے، میرے مولا کا ذکر ختم ہو تو کسی اور کا لینا۔ ان کے فضائل، ایک طرف آپ کہتے ہیں قلم، وہ درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے، اور مولوی بیٹھے 20 منٹ میں ختم ہو جائے، کہنا تو جھوٹا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ساری باتیں آہستہ آہستہ، بس سمیٹ دیا میں نے۔ بظاہر میرے مولا علی نے پردہ کیا، فلاں فلاں کی حکومت آئی، انہوں نے میرے مولا علی کے نوکر کو نوکری سے نکالا، اسے کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ، سارا واقعہ سمیٹ کے میں نے سامنے رکھ دیا۔ اور لندن کا مولوی کوئی تو شارٹ اینڈ شارپ سکھائے گا نا، ہائے ہائے، لا کے سامنے رکھا، ایسے آگے کہتے ہیں غریب ہوا، فقیر ہوا، فاقوں پہ آیا۔ ایک دن مولا علی علیہ السلام کی قبر اطہر کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا ہوں، شاباش شاباش، تیرے عشق میں فقیر ہو گیا، یا علی تو مظہر توحید ہے۔ یہ لفظ آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ بعد میں فتوے نہ لگائے، تو مظہر توحید ہے، رزق دے یا موت دے۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، جب آپ مظہر توحید کہہ دے شرک تو ختم ہے نا، جو کچھ بھی ہے دیا تو اسی نے ہے نا انہیں۔ بس آخری، بالکل آخری جملہ فضائل کا، اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے، راضی رہنا۔ بظاہر میرے مولا علی نے پردہ کیا، قبر کو دیکھ کے اس نے سوال کیا، اس کے کان میں آواز آئی رزق بھی دوں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں رزق بھی دوں گا، شاہی بھی دوں گا۔ شاہی پہ غور نہیں فرمایا، رزق بھی دوں گا، شاہی بھی دوں گا، شرط ہے۔ کہا مولا شرط کیا ہے؟ کہا کوفہ کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ۔ ہائے ہائے ہائے، محسن بھائی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں دیکھتا بندے چپ کیسے بیٹھتے ہیں، ہائے ہائے۔ آخری جملہ، بالکل فضائل کا آخری جملہ۔ نہیں ماتمی انجمنیں بھی تو آگے کھڑی ہے نا، اس نے نا کاسا اٹھایا، کاسا اٹھا کے نا کوفہ کے بازار میں آیا، صدا لگا کے کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے، خیرات دے؟ ناسبی کی دکان پہ آیا۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ناسبی کا ترجمہ کروں، بندوں کے ظرف الٹیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے اگر میں نے ناسبی کا ترجمہ کر دیا۔ بس آگے گزر رہا ہوں جلدی سے، تیزی سے۔ ناسبی کی دکان پہ آگے کہتا ہے علی کے نام پہ بھیک دو۔ اس نے دیکھا یہ تو وہی ہے جسے ہم نے نوکری سے نکالا، اب علی کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اس نے گلے میں ہاتھ ڈال کے ڈھیر سارے پیسے نکال کے علی مولا کے نوکر کے سامنے کر کے کہتا ہے تجھے بھیک دیتا ہوں پر علی کے نام پہ نہیں، اپنے پیروں کے نام پہ۔ ہائے ہائے، اپنے پیروں کے نام پہ۔ آخری جملہ فضائل کا جب کہا نا علی کے نام پہ نہیں، اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا، علی کا نوکر کہتا جا کام کر، بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے، بھکاریوں کے نام پہ نہیں۔ بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے، بھکاریوں کے نام پہ۔ اگلا جملہ کہوں ناسبی کی تشریح میں تھوڑا سا جملہ کہو۔ علی کا نوکر ماشکی کہتا ہے تو مجھے کیا بھیک دے گا جو خدیجہ کے برتن بیچ کے غنی ہو گیا؟ آباد رہے، شاد رہے جو کائنات کو شائیاں بانٹتا رہا، مسلمانوں نے اسی کی اولاد کا حیا نہیں کیا ہے۔ بھائی محسن کا واجب الاحترام کا حکم ہے، تھوڑی سی غربت حضرت عباس علمدار کی پڑھنی ہے، ہائے ہائے، اور پھر مولا حسن بادشاہ کی، ہائے ہائے۔ میں جملہ کہوں علم سینٹر میں لگا ہے مجلس کے، یہ وہ حضرت عباس ہے جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہے۔ مخدورات عصمت
محمد و آل محمد کے بچوں کو سب کو اگر کسی پہ مان تھا تو حضرت عباس علمدار تھا۔ خدا کی قسم بچے ماموں پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے جناب رقیہ کے بچے گلیوں میں کھیل کھیل کے کہتے تھے تمہیں پتہ ہے ہمارے ماموں کا نام عباس ہے۔ اب جو رونے آ ہی گئے ہو تو جو مان کر کے کہتے تھے ہمارے ماموں کا نام عباس ہے، عید والے دن وہی بلاتے رہے ماموں عباس ہماری مدد کو آ جاؤ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آزاداران امام مظلوم میں ایک جملہ کہہ کے مولا عباس کی ایک غربت پڑھنی ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ جب میرے مولا عباس اجازت مانگنے آئے ہیں نا مولا حسین سے، ہائے ہائے میرے امام سے آ کے کہتے ہیں آقا حسین مجھے اجازت دیجئے۔ حسین مولا رو کے کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ ہائے جناب عباس رو کے کہتے ہیں مولا کیسی فوج، کیسا سپہ سالار، سارے تو راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ عزاداران امام مظلوم کا مولا اجازت دیجئے، دشمن بلاتے ہیں۔ کہا جا اجازت ہے، میں سارا واقعہ شہادت عباس علمدار علیہ السلام نہیں پڑھ سکتا، حکم کی تکمیل میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں۔ عباس مولا خیام حسینی میں آئے، اپنے خیمے میں آئے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں زرہ بھی پہنی ہے، سر پہ خود بھی رکھا، نیزہ تلوار بھی لے کے آخری سلام کرنے جب مولا حسین کے پاس آئے نا، حسرت والا ہاتھ حسین چہرے پہ رکھ کے کہتے ہیں عباس کہاں کی تیاری ہے؟ کہ مولا جنگ کرنے جا رہا، جنگ کا نام آیا، زہرا کا بیٹا روتا روتا زمین پہ بیٹھا نا، کہ عباس زرہ بھی اتار دے، عباس سر سے خود بھی اتار دے، نیزہ بھی مجھے دے دے، تلوار بھی مجھے دے دے۔ اب جو حسرت عباس پہ ہائے کرے اسے مولا اپنے غم میں کوئی رونا نصیب نہ فرمائے۔ عزادارو جب سارا کچھ دے دیا نا، عباس رو کے کہتے مولا جنگ کیسے کروں گا؟ حسین رو کے کہتے ہیں عباس اگر جنگ کرنی ہوتی میں زہرا کی بیٹیاں ساتھ نہ لاتا۔ عباس یاد رکھنا حسین تنہا نہیں، وہ زہرا اور علی کی بیٹیاں ساتھ ہیں۔ عباس جتنے اشکیا تو نے مارنے ہیں بدلے میری بہنوں نے دینے ہیں۔ اجرکم اللہ مولا ہے قبول فرمائے۔ اب میں جملہ کہوں خالی مخدورات عصمت کو حضرت عباس پہ مان نہیں تھا، میں ایک جملہ کہتا ہوں ہائے او جب سمجھ کے سادات کرنا۔ میرا مولا حسن بھی کہتے تھے مجھے کسی شام والے کی پرواہ ہی نہیں، میرے بھائی کا نام عباس ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس مولا تمہاری ہائے قبول فرما لے، بانیان کا فرش عزا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ان کا حکم تھا میں نے پورا کر دیا، اب غربت امام حسن مجتبیٰ سنانی ہے۔ ہائے ہائے جس کا لقب امیر تھا مسلمانوں نے اسے وہ زہر دیا ہے کہ رنگ بھی سبز ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ شام ایک خط لکھا گیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا زہر چاہیے جس کا ایک قطرہ بھی کسی کو دیا جائے وہ پانی بھی نہ مانگے۔ کہا آگے شام والے نے خط کے جواب میں پتہ کیا لکھا؟ کیا تمہارے علاقے میں کوئی خطرناک جانور آ گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اتنا سخت زہر ہلاہل دینا کس کو ہے؟ کہا ایک بندہ ہے اسے دینا ہے، جو سید ہائے نہ کر سکا وہ گناہوں کی معافی ضرور مانگے۔ کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس کا جرم یہ ہے وہ زہرا کا بیٹا ہے، اس کا جرم یہ ہے وہ علی کا بیٹا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور میرے مولا حسن کو زہر ہلاہل دیا گیا، اور جس کے بارے میں زہر کے علماء سائنسدان کہتے ہیں جس کا ایک قطرہ سمندر میں پھینکا جائے جہاں جہاں تک اثر جاتا ہے سمندری جانور سمندر میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں۔
اب ہائے کرو تو جملہ پڑھوں جس کا ایک قطرہ اتنا شدید تھا، اللہ لعنت کرے اس ملونہ پہ، اس نے 5 قطرے میرے مولا حسن اجرکم اللہ، مولا ہائے قبول فرمائے، مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ 5 قطرے زہر حلاہل کے شربت میں ڈال کے جب میرے امام کو دیے نا، اس ملونہ نے ایک گھونٹ پیا ہے میرے مولا نے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں جہاں سے گزرتا گیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ہے باہر آتے گئے ہیں۔ وہ ملونہ کہتی ہے حسن تھوڑا سا اور پی لو، اولاد والے ہائے ضرور کرنا، مولا تمہیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ زہرا کے بیٹے کی غربت پہ ہائے کرنا، جب کہا نا حسن اور پی لو، کہا حیا کر میرے قاسم کا سن بہت چھوٹا ہے، ہائے ہائے اور میرا قاسم صرف 3 سال کا۔ امام اس ملونہ کے گھر سے نکلے ہیں، جملہ کہوں دیواروں کا سہارا لیتے لیتے، ہائے ہائے زہر اتنا شدید تھا کہ امام سے نہ بولا جاتا تھا نہ چلا جاتا تھا۔ دیواروں کا سہارا لے کے میرا مولا حسن امیر بادشاہ نانے کے روزے پہ آئے نا، اللہ کرے ہر مومن اس پہ ہائے کرے، اور آخری جملوں کے قریب آ رہا ہوں۔ نانے کو مخاطب ہو کے کہا نانا مجاور کا آخری سلام، اور نانا امت نے پہلے بھی زہر دیا لیکن جو اب دیا تیرے حسن نے بچنا نہیں ہے، ہائے 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 نانا پوچھنے فقط یہ آیا ہوں، اگر بھائی تیرے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے آئے اجازت ملے گی؟ بندہ شیعہ ہو تو ہائے ضرور کرے گا۔ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی اگر امت نے آنے دیا تو آ جانا ہے۔ میں نے آیت اللہ بہجت کے یہ جملے سنے ہیں، قم مقدس منبر پہ انہوں نے خود یہ جملے کہے تھے، کہا مسلمانوں شیعوں روضہ رسول سے جنت البقیع کے قدم کتنے ہیں؟ کسی نے کہا 9 قدم، کسی نے کہا 21 قدم، کسی نے کہا 32 قدم۔ بہجت فرماتی ہیں جتنے بھی قدم تھے نا، حسن ماں کی قبر پہ ایسے گیا ہے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا۔ ہائے ہائے تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آئے، ہائے ہائے راستے میں خون کی الٹی آئی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے ہیں۔ ماں کے پاس آ کے پتہ کس انداز سے امام حسن مجتبیٰ نے سلام کیا، او میری محرومہ ماں، او میری مظلومہ ماں، او میری زخمی ماں، حسن کا آخری سلام۔ قبر سیدہ ہلی ہے کہ ماں پوچھنے یہ آیا ہوں، ہائے ہائے اب ہائے کرو تو میں جملہ پڑھوں، ماں پوچھنے یہ آیا ہوں اگر بھائی دفن کرنے تیرے پہلو میں لے آئے اجازت ملے گی؟ پتہ ہے عالیہ کی قبر سے کیا جواب آیا؟ ماؤں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں، اگر ماں کی مانے تو نانا کی طرف نہ جانا ہے۔ یہ امت بڑی ظالمہ ہے، انہوں نے مجھ پہ بھی بڑا ظلم کیا ہے۔ بس عزادارو چند دقیقے رہ گئے، تمام کرنے لگاؤ، لیکن اس جملے پہ ہائے اوجب سمجھ کے کرنا۔ دیواروں کا سہارا لیتے بی بی ام فروا کے گھر آئے نا، رو کے کہا فروا ذرا میرا قاسم تو لے کے آیا۔ آپ اولاد والے بیٹھے ہیں، 3 سال کا بچہ ہو، کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، آدھی رات کو ماں بچہ اٹھائے نا، ایک دفعہ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، ماں باپ ہو پھر سو جاتا ہے، اگر غیر اٹھائے نا تو روتا رہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے۔ ماں نے اٹھایا نا، تسلی ہوئی قاسم آقا کو کہ میری ماں ہے، جب جا کے مولا حسن کے سینے پہ لٹایا نا، آنکھ کھول کے کہتا ہے ماں مجھے گرم جگہ پہ کیوں لٹا دیا؟ ماں رو کے کہتی ہے بیٹا قاسم یہ گرم جگہ نہیں، تیرے باب حسن کا سینہ ہے، آج کا مہمان ہے، سولے پھر موقع۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بس ختم کرنے لگو، جب ہوا نا تہجد کا وقت،
तहज्जुद का वक्त हुआ, मेरे मौला हसन रो के कहते हैं फरवा अब मेरी बहनें तहज्जुद के लिए उठ गई हो। इस पे ना उलमाए मकातिल एक जुमला लिखते हैं कि मौला हसन मुज्तबा ने बहनों के उठने का इंतज़ार क्यों किया है। उलमाए मकातिल लिखते हैं सोई हुई बहन का कंधा हिला के बताओ ना तेरा भाई कत्ल हो गया है। कई बहनें बिस्तर पे ही मर जाती है। मजे से बात समझ आगे तो हसन मुज्तबा की गुर्बत पे हाय करे का फरवा मेरे कासिम को बुला का आपकी बहनों को अली की बेटी ज़ैनब को आपके जहर की खबर कौन देगा। कहा मेरा कासिम बुला। कहा कासिम का सन छोटा है, 3 साल का बच्चा मौत की खबर कैसे देगा। अब जो माएँ बैठी हैं वो हाय जरूर करना। इतना कहना था जनाबे फरवा ने कहा कासिम मेरे करीब आ। कासिम माँ के करीब आए ना, माँ ने गिरबान चाक किया है, हाँ बालों को बिखेरा है, रुखसारों पे खाक लगाई ना, यतीमों वाला हाल बनाया। कहा अब पुप्पी को बताने की जरूरत नहीं रहेगी, और ज़ैनब देख के समझ जाएगी हसन को ज़ाहिर में लगाया। अजरों को मल्ला तैयारी करो। शहज़ादा कासिम आधी रात को पहुंचे हैं। अली की बेटी का दरवाजा हवेली का बंद था। कासिम दरवाजे पे बैठे, खत्म करने लगा हूं, बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा। अज़ादारो बीबी फिजा कहती है मैंने दरवाजा खोला, देखा घर की दहलीज पे बच्चा बैठा है जो हालत से यतीम लगता है, जिसकी हालत यतीमों वाली है। मैंने कहा फिजा कहती, मैंने कहा बच्चे अगर अली की बेटी से कुछ मांगने आया है तो नमाज के बाद आना, अली की बेटी से जो मांगेगा मिलेगा। इतना कहना था। कासिम रो के कहते हैं फिजा मुझे पहचान, मैं मांगने वाला नहीं, मैं हसन का कासिम आया, मेरे बाबे को जहर मिल गया। अज़ादार बूढ़ी फिजा ने कासिम उठाया, दौड़ी ना अली की बेटी ज़ैनब के खैमे के अपने कमरे के दरवाजे पे आई ना, क्या मंजर देखा। बहनें आपस में बातें करके कह रही है आज मैंने ख्वाब देखा खून का दरिया है, एक कुरान बह रहा। फिजा ने रो के कहा बीबिया ख्वाब सच्चा, हसन को ज़हर मिल गया। शिया है सैयदा है तो हाय कर देना। इधर जहर का नाम आना था, अली की बेटी नंगे पांव दौड़ी है। हाय हाय बंदा शिया हो हाय जरूर आखिरी जुमले पे करेगा। बुर्का भी अली की बेटी ने संभाला है, नंगे पांव अली की बेटी दौड़ी। अब मैं जुमला पढ़ूं, अली की बेटी का पहला कदम घर की दहलीज से बाहर आया ना, फिजा ने कहा अब्बा जल्दी आ, तेरी आकाज़ादी घर से बाहर निकल रही। अज़ादारों फिजा को सलाम करो। अली की बेटी ने दूसरा कदम उठाया, फिजा ने सर से चादर उतार के अली की बेटियों के कदमों के निशानों को मिटा के कहा अब्बास जल्दी आ। इधर अली की बेटी हसन की हवेली में दाखिल हुई, उधर हसन को खून की उल्टी आई। बीबी फरवा ने दाश्त पे जिगर के टुकड़े संभाले। बीबी ज़ैनब को देख के छुपाने का इरादा किया ना, बीबी ज़ैनब ने कहा भाभी छुपा नहीं, ज़ैनब हाथों पे। बस अगले जुमले पे मौला का ताबूत ले आना। अज़ादारों ये पहला जनाजा है जो घर से गया तो सही था, जब वापस आया 72 तीर लगे हुए। ले आओ मौला की शबी को। अज़ादारों बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन और अब्बास आ जाओ, आओ हसन के जनाजे से तीर निकालते हैं मातमे हुसैन।